الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ ہود کی چند آیات پر کلام عرض کروں گا۔ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45-46 پہ میں کلام کر رہا ہوں، اس میں نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ کا ایک صاحبزادہ تھا جو منافقین کے ساتھ مل گیا تھا، اور جب آپ کشتی پہ سوار ہوئے تاکہ طوفان سے محفوظ رہیں تو ایک پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو کہا کہ آ جاؤ، یعنی توبہ کر لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں خود اپنا انتظام کر لوں گا، تو وہ غرق ہو گیا۔ تو اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہی کہ اس کو اللہ نجات دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات دے گا، اور جو آپ پر آپ کی پیروی کریں گے باقی لوگوں کو تباہ کرے گا۔ تو یہ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کے اہل کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، تو اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے اہل محفوظ رہیں گے، اور یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ میں آیات ابھی پڑھتا ہوں لیکن آپ کو پس منظر سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا نسب منقطع ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، پھر وہ اہل میں سے رہتا نہیں ہے، اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى رُوحُ الرَّبَّ، اور ندا کی نوح نے اپنے رب کو، فقال، چنانچہ عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ تو حق ہے، کیونکہ تو نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے اہل کو محفوظ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے اہل میں سے اس کو معاف کر دے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو حکم دینے والوں میں سے سب سے بڑا حکم دینے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں ہے، فلا نسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک چونکہ علم یہ دیا نہیں گیا تھا، آپ سمجھے کہ جو میرے اہل میں ہوگا نجات پائے گا، چاہے وہ میرے نظریات سے، میرے عقائد سے اختلاف بھی رکھتا ہو، اور اللہ نے ثابت فرمایا کہ نہیں، جو آپ سمجھے کہ بس آپ کی اولاد میں سے ہوگا، گھر والوں میں سے ہوگا، نجات پائے گا، نہیں، ابھی آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ کویسچن کر رہے ہیں۔ یہ سوال ابھی نہ کریں، بلکہ آپ کے اہل میں سے مراد وہ جو آپ پر باقاعدہ ایمان لائے اور توحید پر قائم، اور یہ قائم نہیں رہا، لہٰذا یہ تو آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لا علموں میں سے نہ ہو جائیں۔ جب یہ بات کہی، قالا، تو آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں ایسی چیز کا جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے میری بخشش نہ فرمائی اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میرے تمام بہن بھائی جو مجھے سماعت فرما رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر میں ایک عالم ہوں، میں مفتی ہوں، اگر میرے بچوں کا عمل، میری فیملی کا عمل غلط ہوگا تو نسبت کو میں بیکار نہیں کہہ رہا ہوں، نسبت تو کارآمد ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، ان کی گرفتی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی پیر صاحب ہیں، ان کی اولاد، ان کے گھر والے غلط حرکتیں کرتے ہیں، بے پردہ ہیں، مریدین کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ خلاف شرع امور علانیہ طور پہ کر رہے ہیں، اور پیر صاحب اس زوم میں ہیں کہ چونکہ میں پیر ہوں، لاکھوں میرے متبعین ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوگی، یا فیملی اس زوم فاسد میں ہے
کہ اب تو ہمارا ایسی نسبت اور تعلق ہو گئی میدان محشر میں بخشے جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی اولاد گناہوں میں مبتلا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما دے گا، اس وجہ سے کہ اس کا باپ عالم ہے، مفتی ہے، بہت بڑا پیر ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نہ تو صحابہ اور اہل بیت اطہار نے کبھی عمل میں کوتاہی کی، نہ ان کی اولادوں نے کی، تو پھر ہم کون سے اسپیشل آ گئے؟ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اولاد وغیرہ کفر میں مبتلا ہو جائے، مرتد ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسے ہی کسی مذہبی شخص کی اولاد مرتد تو نہ ہو، بے عمل ہو جائے۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر تو مرتد ہو گیا، اسی کا یہ ذکر ہے، تو پھر تو یہ نسبت اور نسب کوئی نفع نہیں دے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے کسی سے بھی اس کا تعلق ہو، اگر مرتد ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، پھر اس کے لیے وہی وعیدیں ہیں کہ جو اسلام پہ مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے نسبت رکھنے والے اس اعتبار سے ضرور خوف محسوس کریں کہ اگر خدا نخواستہ اس نسبت کے بھروسے میں کھل کر گناہ کیے، بے خوفی رہی، جہنم سے نہ ڈرے، اللہ کے عذاب کا خوف نہ رکھا، اور خدا نخواستہ، خدا نہ کرے شیطان نے ایمان ضائع کروا دیا، کفر میں مبتلا فرما دیا، پتہ ہی نہیں ہے صاحب۔ اگر ایک آدمی خود علم نہ سیکھے تو نسبت بعض اوقات کام نہیں آتی، آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، تو پھر تو گئے کام سے۔ اور اگر مسلمان ہی مرے لیکن بے عمل ہے تو یہ مشیت الہی پر موقوف ہوگی، اس میں نسبت ضرور انشاءاللہ فائدہ دے گی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے گا۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کریں کہ پیر کا بچہ گناہ بھی کر لے تو ضرور بخشا جائے گا، مفتی کا بچہ بچ جائے گا، نعت خان کا بچہ بچ جائے گا، مشہور قاری صاحب کا بچ جائے گا، بہت بڑے کوئی اسکالر معروف ہیں، مقرر ہیں، مبلغ ہیں، ان کا بچہ ضرور بچے گا، چاہے کچھ بھی کرتا رہے۔ اگر ہے تو دلیل دیجئے۔ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ اولاد کا ہمارا ہمیں ذہن بنانا چاہیے اور یہ آیات بیان کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کفر میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ لڑکا کافر ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت تک علم نہیں تھا، آپ کو مغالطہ ہوا کہ میرے اہل میں شاید یہ شامل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اس کے بعد دوسری کوئی دعا نہیں کی، فوراً اس پر راضی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تیرا اصول ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ تو نبی کا صاحبزادہ تھا، نبی کا بیٹا تھا، اور تباہ ہو گیا صرف کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ گیا۔ تو جو کوئی ایسی نسبت بھی نہ رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ کا کافر ہو، وہ مرے اور ہم اس کے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، علماء نے واضح طور پہ فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار قرآن میں نصوص ایسی موجود ہیں کہ جب کافر مرتا ہے اور حالت کفر میں مر جائے تو اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، پھر عذابات ہی عذابات، اس کے لیے موت کے وقت بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب، میدان محشر میں ذلت، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ۔ یہ بہت ساری آیات ان مضامین پر مشتمل ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کافر کے مرنے پر دعائے بخشش و مغفرت کر دیتا ہے، یہ اس کے لیے ریسٹ ان پیس وغیرہ کے جملے کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اسے ان آیات پر یقین نہیں ہے، شبہ ہے کہ شاید یہ آیات پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اسی لیے تو آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور آیات میں شک کرنے کی وجہ سے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے کسی بھی کافر کے لیے دعا کرنا، دعائے بخشش و مغفرت کرنا، وہ اسلام سے انسان کو باہر کر دیتا ہے۔ لیکن میرا لفظ یاد رکھیے گا، سمجھیے گا اس بات کو، کافر کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کر لیں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ شاید یہ مسلمان نہیں تھا اور کسی نے اس کے لیے دعا کی، تو پھر آپ فوراً اس کے لیے حکم کفر نہیں لگا سکتے۔ پہلے یہ ثابت کریں کہ جو مرا ہے وہ واقعی کافر ہے، اس کے عقائد کفری آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے واقعی اس پہ حکم کفر لگتا ہو، یہ نہیں کہ آپ کے گمان میں شاید یہ کافر ہے اور اس نے دعا کر دی تو یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ میں اس لیے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم مبالغہ آرائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس وقت قانون شرع کو خود پھلانگ جاتے ہیں۔ فلاں نے فلاں کے لیے دعا کیوں کر دی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو کافر تھا۔ اچھا کافر تھا، اچھا ثابت کریں کہ وہ کافر تھا۔ اب آئیں بائیں شائیں،
یہ چیز نہیں ہوتی. آپ پہلے دیکھیں کہ واقعی اس کا، اب آپ کہیں نہیں وہ اس کے ایسا تھا، وہ فلاں سے تعلق رکھتا تھا تو کیوں نہیں ہوگا. اس کو نہیں دیکھا جاتا. ثابت کیجئے. آپ گمان پر کسی کو کافر نہیں مان سکتے. حضرت وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے لڑ رہے تھے، کافر گرا تو آپ نے تلوار نکال لی، اس نے کلمہ پڑھ دیا تو آپ نے اس کو شہید کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پیش ہوئی تو آپ جلال میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو کیوں مارا ایسے، جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس نے تو میری تلوار کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا. سرکار نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یعنی ظاہر کا اعتبار کر کے اس کو مسلمان ماننا چاہیے تھا. دلیل کیا ہے؟ صرف یہ گمان آپ کا، اور گمان سے کوئی مسلم یا کافر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے سمجھیں، ہمارے جو مطلب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ینگسٹر جو بہت ہی جوشیلے قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس کا تعلق فلاں سے ہوگا وہ ضرور کافر ہوگا، فلاں سے ہوگا ضرور کافر ہوگا. ایسا نہ کیجئے. جب فرد واحد آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے نظریات، اس کے عقائد آپ ثابت کریں کہ اس قسم کے ہیں کہ ان پر آپ کو سخت حکم لگا سکیں، پھر اس کے بعد آپ وہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں. ورنہ جب تک آپ کو اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بارے میں علم نہ ہو، آپ احتیاط تو کریں، دعا نہ کریں. آپ میل ملاپ کے معاملات میں احتیاط کرنا چاہیں الگ، لیکن حکم کفر جاری نہیں کر سکتے. یہ چیز ذرا سمجھیے گا، بہت ہی اہم چیز ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی غیوبات، بعض چیزوں کا علم نہیں دیا جاتا. جیسے آپ صاحبزادے کے انجام سے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ انجام کیا ہوگا، اور لیکن ہو گیا، اللہ کے علم میں تھا. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی اگر نبی ہوں ہر چیز کا ان کو علم ہو فیوچر کا، یہ ضروری نہیں. اللہ کے بتائے بغیر نہیں ہو سکتا. اس طرح صحابہ کرام ہیں، اسی طرح آپ کے پیر صاحب ہیں. بعض لوگ یہ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ اگر پیر صاحب نے میرے دل کی بات بتا دی تو پھر میں ان کو ولی مان لوں گا. یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا اپنا ضابطہ؟ اس طرح نہ کریں. یہ دیکھیں وہ شریعت پہ چل رہے ہیں کہ نہیں. اور اس کے بعد پھر ایک نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ اگر تو نے میری بخشش نہ فرمائی، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی طرح کا مضمون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی بھی شخص اللہ کی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے. اس سے ذرا میں ان بھائی بہنوں کے بارے میں، ان بھائی بہنوں کو خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں. عالم بن گئے، مفتی ہو گئے، پیر بن گئے، پیر کے صاحبزادے ہیں، گدی سنبھال لی، بڑے نعت خوان ہو گئے، بڑے قاری حضرات ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگ گئے، حج کر لیے، 10 حج کیے ہیں جی، 50 عمرے کیے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بچیوں کی شادی کروا دی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اس کے بعد جس کے باطن میں ان میں سے کسی میں خرابی، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تو آخرت میں قابل گرفت ہوں گا ہی نہیں، جہنم میں یہ جا سکتا ہے، یہ جا سکتا ہے، یہ جا سکتا ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا ہوں. وہ ہو جاتے ہیں بے خوف. جب بے خوف ہوتے ہیں اور اس طرح کا آخرت کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے دل میں، پھر انسان عجب و خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے. پھر آتا ہے اندر تکبر، جس کی علامت یہ ہوتی ہے اگر کوئی نصیحت بھی کرنا چاہے اس کی نصیحت قبول نہیں کرتے. مجھے کر رہا نصیحت، میں جنتی آدمی، تم اپنے بارے میں فکر کرو. نبی سے بڑھ کر مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اور سلسلہ نبوت تو تمام ہو چکا ہے. اب جو بھی ہم میں سے جو ہیں، کس بل بوتے پہ آپ یہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے یا اپنے عمل یا اپنے تقوی کی وجہ سے اس طرح کے بڑے بڑے جملے کہہ رہے ہیں، یا اپنے دل میں، اپنے ذہن میں ایک سوچ رکھتے ہیں، دل میں خیال رکھتے ہیں؟ نہیں، ڈریں اللہ تعالیٰ سے، خوف زدہ رہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت فرمائے اور میدان محشر میں معاملہ خراب ہو. دیکھیں نا، نبیوں کا عالم یہ ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان ڈرتے رہتے تھے. امام زین العابدین جب وضو فرماتے تو رنگ فق ہو جاتا تھا. پوچھا جاتا کہ کیوں رنگ فق ہو گیا؟ تو آپ فرماتے تم نہیں جانتے کہ اب میں کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں. وہ نفوس قدسیہ ایسے
اور ہم ان کے نام لے کے جی ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے ہیں، ہم تو بہت ہی عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم ایسے بے خوف کہ 4 دیگیں پکا لیں تو بس ہماری تو نجات ہو گئی۔ 11ویں کر لی، 12ویں کر لی، ختم قادریہ کر لیا، نعت خوانیاں کر لی، نعتیں پڑھ لیں، لنگر کھلا دیے، مزارات پہ چادریں چڑھا دیں، مزارات پہ جا کے دیگیں کھلا دیں۔ اس کے بعد اگر میں چوری بھی کروں تو ٹھیک، میں تکبر کروں ٹھیک، حقوق دباؤں ٹھیک، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی ایسی سوچ ہے، جس کی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل سے یہ زوم فاسد نکال دیجئے۔ بلکہ ہم علماء کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، احترام دیا ہوتا ہے، علم دیا ہے، درجات کی بلندی کا سامان دیا ہے، لوگوں کی ہدایات ہم پر موقوف ہوتی ہیں بعض اوقات، تو پھر ہم کس چیز کا تکبر کریں اور غرور کریں؟ صحیح عالم وہ ہے جو عاجزی کا پیکر ہوگا، وہ کبھی عجب و خود پسندی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح واقعی اس نے اپنی روحانی اور باطنی تربیت کا اہتمام بھی کیا ہو تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح بڑے پن کے ساتھ اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام ابھی ان آیات کے تناظر میں آپ سے سبق حاصل کریں۔ اور ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی خود فرماتے ہیں نا سید الاولین والآخرین، تحدیث نعمت کے طور پہ جو تو سب کا سردار ہوں، ان کی عارضی کا عالم دیکھ لیجئے تو پھر آپ اور مجھے تو بالکل تکبر زیبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر اچھا پہلے کچھ اعلانات ہمیشہ میں کرتا ہوں۔ میری یہ کتابیں آپ لیجئے، ہدایت کے سلسلے میں، مسائل کے سیکھنے کے سلسلے میں بڑی مفید ہیں۔ یوٹیوب پر میری پوری تفسیر ہے، تدبر قرآن ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، کم از کم زندگی میں ایک بار پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں۔ درس بخاری ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، یہ بھی میں انشاءاللہ پوری بخاری شریف کا میں درس کروں گا، تقریباً 12-15 سال اس کے ہو گئے۔ احکام شریعت پروگرام ہے، مسائل سیکھیں ان سے۔ اور تصوف کے لیے بہترین کتاب، مسائل کے لیے طہارت کے مسائل اور احکام، بہت اچھی کتاب ہے۔ درسی کتابیں آپ کو لینی ہوں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک کے جو بہن بھائی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، انڈیا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے، وہاں پر بھی یہ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ کتابیں لیں، درسی کتابیں بھی، یہ سب کتابیں وہاں میسر ہیں، اور انشاءاللہ ان کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے اور ہندی کے اندر بھی ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، جتنے حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، سب کو ذہن سکون عطا فرما، جتنی بیماریاں ہیں انہیں دور فرما دے، قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، تمام گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، چچڑاپن، جھجھلاہٹیں ختم کر دے۔ جو گھر کے بڑے ہیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری بہنوں کو شرم و حیا کا مزید زیور عطا فرما، اپنے آپ کو شریعت کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے، پابندی سے روزہ رکھنے اور علوم دینیہ سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں کم از کم ایک بار پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی ضرور توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں رزق حلال تا حیات اتنی وافر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دینا۔ اے مالک مولا، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی ہمارے ادارے کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مالک مولا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی بہترین عطا فرما، آخرت میں بھی زبردست بدلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی تمام فکریں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ مالک مولا، جو ان کے کام اٹک گئے ہیں غیب سے، ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک مولا،
جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پاکیزہ ارادے کیے ان میں پختگی عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ان کے جائز مقاصد میں انہیں عافیت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرما، جائز مقصود کو حاصل کرنے میں آسانی عطا فرما دے۔ پاک پروردگار جتنے بھی ایسے بہن بھائی ہیں انہیں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، میدان محشر کی بھوک پیاس گرمی ندامت ذلت رسوائی پچھتاوے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی کا حق مارا اور تو نے بروز قیامت اس مظلوم کو ہمارے سامنے کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے ہم سے راضی کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی جتنے حقوق ہم پر باقی ہیں فوراً سے پیشتر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ جس طرح ہم سب یہاں درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔